السلام علیکم ناظرین، تھنک ٹینک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے میں ہوں سید عائشہ ناز، ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری اور خاور کھمن میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ اور ناظرین، آج کے دن کی خصوصیت پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں 1977 کا کو یا آپریشن فیئر پلے کو آج 43 سال بیت گئے ہیں۔ جمہوریت پسند آج یوم سیاہ منا رہے ہیں، لیکن کچھ نکتہ چین ایسے ہیں جو کہ اس دن اندھیر مچانے میں اس وقت کی قیادت کو برابر کا ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ تب بھی جمہوریت کے جو بنیادی تقاضے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے تھے، جس سے غیر جمہوری قوت کو شے ملی۔ لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا غیر جمہوری قوت کے آ جانے سے شکایات کا سدباب ہو گیا کیا؟ آیا صاحب، آج کے دن سے ظاہر ہے آپ کی بھی بہت سی یادیں منسوب ہوں گی۔ یہ 5 جولائی 1977 کا دن تاریخ میں آیا کیوں اور آج تک مکمل طور پر گیا کیوں نہیں؟ بھٹو صاحب کا ایک تو میں کہوں کہ کوئی ایک شخص یا ادارہ یہ جو سانحہ ہوا یا اس کے بعد جو چیزیں ہوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اس میں سارے کے سارے اپنا اپنا حصہ ڈال کے بری الذمہ نہیں کیے جا سکتے۔ بھٹو صاحب کا ہوس اقتدار ان کو برباد کر گیا اور ان سے ایسے غلطیاں سرزد ہوئیں کہ میدان ایسا سج گیا 77 کے الیکشنز میں، اور اس کے بعد جب دھاندلی کے خلاف تحریک اٹھی کہ ان کا وہ جو ہے انہوں نے صحیح ہینڈل نہ کیا اور ان کے زوال کا سبب بن گیا۔ اور وہ انہوں نے جو مذاکرات جو بیچ میں آئے اس تحریک کے دوران انہوں نے اتنا لمبا کرتے گئے اور انہوں نے معاونت فوج کی چاہی، اور کیبنٹ میٹنگز میں بھی فوج کے سربراہ اور کور کمانڈر 10 کور فیض علی چشتی وہ وہاں پہ بیٹھا کرتے تھے، تو انہوں نے اپنی کمزوری کو عیاں کر دیا۔ لیکن جو آئے ان کے پھر وعدہ تو اور کر کے آئے تھے، لیکن ان کے بھی پلان جو ہیں وہ بڑھتے گئے 90 دن سے پتہ نہیں پہلے اعتصاب پہ گیا، پھر اسلام پہ گیا، اور وہ جو حکمران تھے وہ قوم کو ایسا منافقت کا ٹیکہ لگا گئے کہ وہ منافقت جو ہے پہلے بھی تھی، پہلے کوئی کم نہیں تھی ہمارے معاشرے میں، لیکن وہ ہمارے خون کا جو ہے اور مزاج کا، قومی مزاج کا حصہ جو ہے وہ بن گیا ہے۔ اور اسی وہ جو دورانیہ تھا اقتدار کا، اسی میں سے نئی جمہوریت کے پروانے جو ہیں اور پیمانے پورے ہوئے۔ وہ نئی جمہوریت ایسی تھی کہ اگر بھٹو صاحب ہوس اقتدار کا شکار تھے تو یہ نئے آنے والے ہوس زر ان کا سب سے بنیادی وہ جو ہے ڈیفائن کرنے والا پیرامیٹر وہ طے کیے تھے۔ انہوں نے پہلے بھی کرپشن ہوتی تھی، انہوں نے کرپشن کا ایک نیا معنی جو ہے قومی زندگی میں اس کو روشناس اس کا کرایا، اور ان کے ہوتے ہوئے کوئی حد نہ رہی، چاہے وہ جمہوریت کے پروانے پنجاب کے تھے یا جمہوریت کے پروانے سندھ کے تھے، کوئی حد نہ رہی وہاں جا کے لے کے۔ لیکن ایک بیچ میں وہ جو ہمیں منافقت کا ٹیکہ لگا گئے، یہ معاشرہ مسلمان ہے، انگریزوں کے زمانے میں مسلمان تھا، اس سے پہلے مسلمان تھا، لیکن جو بھی آیا پاکستان کی تاریخ میں، خاص طور پہ 5 جولائی کے بعد جو آئے، وہ ہمیں دوبارہ تیبارہ مسلمان بنانے کی کوشش میں لگ گئے۔ جو بھی آیا، مولانا مودودی آئے، بھائی تبلیغ ہندوستان میں کرنی تھے، وہ ہمیں مسلمان بناتے رہے۔ کسی نے ڈنڈے کے زور پہ ہمیں بنایا، کسی نے جب طالبان اور القاعدہ آئے تو ہمیں بموں کے ذریعے ہمیں مسلمان بناتے رہے۔ یہ جو ہے یہ پاکستانی قوم کے ساتھ جو المیہ ہوتا رہا ہے، نہ زر کی وہ سیاست ختم ہو رہی ہے، نہ ہوس اقتدار ختم ہو رہا ہے، نہ اداروں کی مداخلت ختم ہو رہی ہے۔ ہم نے سیکھنا کیا تھا؟ ہم نے تو جو وہاں سے پیمانے وہاں سے چلے ان کو اور ہم زور دیتے گئے۔ بہت سے ایسپیکٹس آپ نے روشن کر دیے، لیکن اس میں جب بھی سلمان صاحب بات کی جاتی ہے یا لکھا ہوا پڑھا جاتا ہے کہ بھئی کو کا اصل سبب کیا بیان کیا گیا تھا، تو کہا جاتا ہے بیڈ گورننس اور کرپشن۔ یہ جواز فراہم کر دیتی ہیں کسی غیر جمہوری قوت کو کہ وہ آ کے شب خون مارے؟ دیکھیں عائشہ، آج کا ٹاپک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا امپورٹنٹ ہے آج کے حالات میں بھی۔ دیکھیں، جب پاکستان کی اہل سیاست ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پہ ڈیڈ لاک پیدا کرتے ہیں تو پھر موقع ملتا ہے کسی اطالِ آزما کو آنے کا۔
کہ بنیادی سوال یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم فوج کو ڈسکس کرتے ہیں تو جو فوجی ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ طاقت اپنی فوج کی بنیاد پہ آتا ہے، اور جو سویلین حکومت ہوتی ہے اس کی اصل طاقت وہاں کے عوام ہوتے ہیں. اور اگر پاکستان کی پولیٹیکل حکومتیں جو ہیں جو جمہوریت کے نام پہ آتی ہیں اور جمہور کی طاقت ان کے پیچھے ہوتی ہے تو وہ اپنی اس طاقت کو اپنے اصل مقاصد اور پروگرام کی بنیاد پر عمل میں لائیں تو کسی کو یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ کوئی آ کے شب خون مارے. میں تو کبھی بھی بری الذمہ نہیں سمجھتا طالع آزماؤں کو، اس لیے کہ یہ موقع فراہم کیا جاتا ہے. ترکی کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پر اردگان نے ڈیلیور کیا تھا تو لوگ نکل آئے تھے سڑکوں پہ، اس لیے کہ وہ ڈیلیور کر رہا تھا اور شب خون مارنے کی انہوں نے اجازت نہیں دی. دیکھیں یہ معاملہ 5 جولائی کا ہو، 12 اکتوبر 1999 کا ہو، کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جب سیاستدان آپس میں بیٹھ کر کوئی چیز طے نہیں کر پاتے اور میں نہ مانوں کی روش جو ہے اپناتے نظر آتے ہیں. اور ایک بڑا المیہ ہمارا یہ بھی رہا ہے کہ جو بھی حکومت بنتی ہے، ہم بھی اکثر یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں کہ پہلے روز سے ہی جو اپوزیشن آتی ہے وہ اس پر دھاندلی کا الزام لگا کر اس پر چڑھائی شروع کر دیتی ہے. اور مطمع نظر کیا ہوتا ہے کہ جس کو ہٹایا جائے، اس کو گرایا جائے. حکومت کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے. اور آج کی صورتحال بھی کوئی اس سے مختلف نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ بات پچھلی صدی کی کر رہے ہیں کہ اس وقت بھی جو صورتحال بنی تھی. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تاریخ میں چونکہ اس وقت اسٹوڈنٹ لائف میں تھا تو میں نے 77 کی موومنٹ تو دیکھی ہے، لیکن اب آ کے پتہ چلتا ہے کہ بھٹو صاحب الیکشن تو جیت رہے تھے، اس پہ تو کوئی دو آراء نہیں ہے. اس وقت بھی کچھ ایڈوائزر ایسے تھے جنہوں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ کے چاروں چیف منسٹرز آپ بلا مقابلہ جیت جائیں، اور وہ بلا مقابلہ والا معاملہ تھا نا جہاں سے سارا. اور عائشہ میں نے پچھلے دنوں بھی ایک مثال دی تھی کہ جو بھٹو صاحب کی اپوزیشن تھی وہ اتنی مضبوط نہیں تھی، وہ 2-3-4 درجن پہ مشتمل تھی، مختلف الخیال لوگ تھے. لیکن وہ الیکشن کے جب رزلٹ آئے تو یکدم انہیں اکٹھا کر دیا گیا. وہ جو ہم اکثر کہتے ہیں نا کسی اشارے پہ وہ اکٹھے ہو گئے. اور پھر مجھے یاد پڑتا ہے کہ کیا کچھ ہوا. پھر پنڈی کا لانگ مارچ بھی تھا، اور ایک مرلہ ایسا ہے جو یہ کہا جاتا ہے پروفیسر غفور صاحب کی کتاب میں کہ جی ہمارے درمیان میں معاملات سارے طے ہو گئے تھے. آج شامی صاحب نے بھی ذکر کیا ہے، لیکن 4 جولائی کو دستخط ہونے تھے اور 5 جولائی کو یہ سارا کچھ ہو گیا. دیکھیں وہ سب کچھ واچ کر رہے ہوتے ہیں. اور صورتحال جب یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو دنیا کے جمہوری معاشروں میں جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ ریاست کے مفادات واچ کرتی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو فیصلہ کن حیثیت کون دیتا ہے؟ وہ تو پولیٹیکل فورسز دیتی ہیں. یہ پچھلے 2-4 سال کے اندر پاکستان کی نئی نسل کو یہ ساری تصویر نظر آ گئی کہ کون دعوے کون کرتا ہے، پھر ان دعووں کی نفی کر کے کون آگے آتا ہے، پھر اسٹیبلشمنٹ کا رول کیسے ہوتا ہے. آج بھی جو صورتحال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہی فلم چل رہی ہے، وہی فلم جو آج سے 3-4 سال پہلے شروع ہوئی تھی. اب پھر نظر یہی آ رہا ہے کہ اپوزیشن بھی وہ جو -1 کی بات، -1 کا فارمولہ آتا کہاں سے ہے؟ دیکھیں یہ جو -1 کا فارمولہ آتا ہے پھر کچھ روز کے بعد ایک بیان آ جاتا ہے کہ جی تبدیلی ایوان کے اندر سے نہ آئی تو باہر سے آئے گی، پھر ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو گیند ہے وہ پاکستان کی حکومت اور اہل سیاست کی کورٹ میں ہے. حکومت کے پاس مینڈیٹ موجود ہے پاکستان کے عوام کا جو وہ کہتے ہیں، اور اس مینڈیٹ کو اگر منتخب حکومتیں اپنے عوام کے مفاد کے اندر برے کار لائیں، اپنے بتائے ہوئے ایجنڈے اور پروگرام پر کاربند ہو تو کوئی طالع آزما شب خون نہیں مار سکتا. اور اپوزیشن اپنی باری کا انتظار کرے. بات ہے کہ اگر اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ جی -1 کرانا ہے اور -1 کے لیے وہ ہر ممکنہ اقدامات کرے گی تو پھر بستر گول ہو جایا کرتا ہے. لیکن ابھی اپوزیشن ایسے کوئی اقدامات کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی کیونکہ ان کی جانب سے کوئی واضح اعلانی اسٹریٹجی کا نہیں کیا جا رہا. لیکن ہمارا نقطہ ہے آج کا دن، اس سے کس نے کیا سیکھا پروفیسر صاحب؟ ہمارے سیاستدانوں کی بات کر لیں، آج کے سیاستدان. دیکھیں کچھ زیادہ تو ہمیں سیکھتی ہوئی بات نظر نہیں آتی، کیونکہ جو انداز سیاست اس وقت تھا وہی انداز سیاست
کچھ ماڈیفیکیشن کے بعد، کیونکہ اتنے عرصے میں حالات بدل جاتے ہیں، سچویشن بدل جاتی ہے، لیکن بنیادی جو رد عمل ہے ہمارے سیاستدانوں کا وہ وہی ہے۔ دیکھیے اس دو چیزیں بڑی واضح ہو جاتی ہیں۔ ایک تو ہمارے ہاں سیاستدانوں کو کرائسس مینجمنٹ، جب کوئی کرائسس پیدا ہو جاتا ہے اس کرائسس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے اس کو مینیج کرنے کی کیپیسٹی ہمارے ہاں سیاسی نظام میں، سیاستدانوں میں کم ہے۔ وہ 77 میں بھی ہم نے دیکھ لیا، 99 میں بھی دیکھ لیا، اور وہ ہم نے یہ دیکھا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر پالیٹکس آئدر اور کے انداز میں کھیلی جائے گی، یا میں ہوں یا آپ ہیں، تو پھر ہمیشہ جو ہے وہ جمہوری سیاست کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور پاکستان کی تاریخ میں 1977 ایک ڈیوائیڈنگ لائن ہے۔ 77 سے پہلے کا پاکستان 77 کے بعد کے پاکستان سے بہت مختلف ہے، اور آج جو ہمارے بہت سے سیاسی ویلیوز ہیں، ہماری معاشرتی ویلیوز ہیں، ایک دوسرے کو جو ہم ملتے ہیں، پاکستان کی کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ پاکستان کس لیے بنا تھا، یہ وہ ساری باتیں ہیں، یہ 1977 کے بعد تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ بہت سی باتیں ہمارے مذہبی حلقے کہا کرتے تھے پاکستان کی ریاست جو تھی اسلام سے آئیڈینٹیفیکیشن کے باوجود اسلامی جو تنظیمیں تھیں ان سے دور تھی، انتہا پسندی کی طرف مائل نہیں تھا۔ اچھا وہ تو بہت بعد کی بات ہے۔ اچھا اس کے بعد جب 77 آتا ہے تو بہت سی وہ باتیں جو مذہبی حلقے کہتے تھے وہ ہماری حکومت نے پالیسی بنائی، اور پھر 1979 کے بعد جو ہے ہمارے ہاں یہ ٹرانسفرمیشن کا پروسیس ہے۔ آج بہت سی ویلیوز جنہوں نے 1977 سے پہلے کا پاکستان کو ایکسپیرینس کیا ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کتنا بدل گیا، کتنا ٹالرنٹ تھا پاکستان۔ اور ایسا صرف اقتدار کو طول دینے کے لیے کیا گیا؟ کیا چیز؟ ایسا صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے؟ ایسا اس لیے دیا گیا کہ 77 کے بعد کے رولرز نے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے پاکستان کو ٹرانسفارم کرنا ہے۔ نمبر 2، اگر انٹرنیشنل سپورٹ اویلیبل نہ ہوتی، اگر روس نہ آیا ہوتا افغانستان میں، تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ جو حکومت تھی 77 کی حکومت وہ اتنی طوالت نہیں پکڑ سکتی تھی۔ دیکھیے دونوں حکومتوں کو جو ہے افغانستان نے مدد کی ہے، یعنی جنرل مشرف کو 2001 نے مدد کی ہے، اور ضیاء الحق کو روسی فوج نے مدد کی ہے۔ اس کی وجہ سے امریکیوں کے لیے، مغرب کے لیے قابل قبول ہو گیا، ورنہ 77 میں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ 4 اپریل 1979 کو بھٹو کو پھانسی دی گئی، اس کے ودن ویک پاکستان پہ سینکشن لگی ہیں نیوکلیر کے حوالے سے۔ پھر نومبر 1977 میں امریکن ایمبیسی پہ اٹیک ہوتا ہے اسلام آباد میں، اس کے بعد آپ کے تعلقات جو ہیں بالکل خراب ہو جاتے ہیں امریکہ کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد دسمبر 1979 آتا ہے، اور بس بات چلتی رہتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کا پاکستان جو ہے اس میں ہمیں ضیاء الحق کے دور کی امپیکٹ جو ہے بہت پروفاؤنڈ نظر آتا ہے۔ ہماری آپس میں جو ہم ملتے ہوئے ٹائم نہیں ہے، میں تو ورنہ آپ کو مثالیں دوں، ہم جو گفتگو کرتے ہیں آپس میں وہ بہت سی ایسی باتیں کہتے ہیں جو ہم نے 1977 کے بعد سیکھی ہیں، یا ہمارے ہاں تعلیمی نظام نے ہمیں سکھائی ہیں۔ تو اسی لیے میں ایک ٹرم استعمال کرتا ہوں، ضیاء جنریشن۔ ضیاء جنریشن کی میں ٹرم استعمال کرتا ہوں۔ ضیاء جنریشن سے میری مراد وہ نوجوان ہے جس نے ہائی اسکول کی تعلیم mid 80s سے 2000 تک حاصل کی ہے، رائٹ، وہ ہے ضیاء جنریشن۔ یہ ایک اور ایسپیکٹ ہے۔ اچھا ویسے پروفیسر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ 77 سے پہلے کا پاکستان 77 کے بعد کے پاکستان سے مختلف ہے۔ خاور وہ لائن کتنی دور ہے جس کے بعد ہم دائروں کے سفر سے نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو بہت آپ نے ہیویلی لوڈڈ سوال کر دیا، اس کے بارے میں کیا پریڈکشن دوں۔ ابھی تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے سیکھنے کے عمل سے گزر رہے ہیں اور منزل کافی دور ہے۔ لیکن بیک ٹو یور اوریجنل کویسچن جو آج 5 جولائی کا دن ہے اس حوالے سے دیکھیں، اگر آپ نے جو میں نے جو تھوڑا بہت مشاہدہ کیا ہے، کتابیں پڑھی ہیں، کچھ لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم ایک کرشماتی ان کی پرسنالٹی تھی، ہی واز ویل ریڈ، ان کو بات کرنا آتی تھی۔
پھر وہ جو ٹریننگ کا عمل ہے چونکہ انہوں نے وہ سیکھا جنرل ایوب کے ساتھ رہ کے انہوں نے پھر الیکشن جو 1964 کے ہوئے فاطمہ جناح کے اگینسٹ وہ اس کی کیمپین میں حصہ لیا. پھر انہوں نے ڈپلومیٹک لیول کے اوپر 1965 کی وار کے بعد جو انڈینز کے ساتھ سارا انگیجمنٹ ان کی رہی. تو بائی دا ٹائم وہ جو 73 تک پہنچے یا 1970 کے الیکشن ہوئے اس سے پہلے جب انہوں نے اپنے آپ کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے علیحدہ کیا تو وہ کافی زیادہ ٹریننگ ان کی پوری ہو چکی ہوئی تھی. اس کے بعد واقعہ ہو جاتا ہے ڈھاکہ فال, اس کے محرکات ہیں, اس پہ بحث ایک لمبی ہو جائے گی. آ جاتے ہیں 1973 سے آنورڈ جب آئین بن گیا اور آئین کے بعد جو محترم جو بھٹو صاحب کا کیا جو رد عمل رہا اوور آل سیاست کے اوپر. پچھلے دنوں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ آپ پہلی جو 7 امینڈمنٹس وہ کر کے گئے تھے 1973 کے کانسٹیٹیوشن, ان کو اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جس طرح ایاز صاحب نے کہا بالکل زبردست بات کہ وہ اپنے اقتدار کو طوالت دینا چاہ رہے تھے. اپنا جو ان کے اندر جو ایک سویلین ڈکٹیٹوریل والی جو لیننگس ہے وہ بڑی کافی واضح تھی. 2-3 چیزیں دیکھیں انہیں جو پریس اینڈ پبلیکیشن جو آرڈیننس تھا 1962 والا جو جنرل ایوب نے میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا تھا, اس کو بھی انہوں نے کنٹینیو کیا اپنے دور حکومت کے دوران. وہ تھا. اس کے بعد ایک فیڈرل سیکیورٹی فورس بنائی اپنے اپوننٹس کو پھینٹی لگانے کے لیے. انہوں نے اپنی پارٹی کے وہ جو لوگ, اس میں جے رحیم ہیں, اس میں احمد رضا قصوری صاحب ہیں, اس میں محمد مراج ہیں, کافی زیادہ کردار ہیں جو وہ پارٹی میں انہوں نے بھٹو صاحب کے اگینسٹ آواز اٹھائی تو نہ صرف ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا, ان کے خلاف تادیبی کاروائیاں بھی ہوئیں اور سب کے سامنے ہیں. اچھا, اس کے بعد حیدرآباد ٹریبیونل بنتا ہے. پھر انہوں نے جناب مفتی محمود کی گورنمنٹ گرا دی کے پی کے اس وقت کے NWFP کے اندر. بلوچستان میں عطا اللہ مینگل کی حکومت گرا دی. بلوچستان سے لوگ کھڑے ہوئے وہاں پہ فوج بھجوا دی. تو کوئی ایسا کام نہیں تھا کچھ جو انہوں نے نہیں کیا. لیکن جو آپ نے کہا نا ان کے اوپر ایک تو کبھی بھی کوئی کرپشن کا کہ ان کے اوپر الزام نہیں لگا اور پالیسیز کے اوپر تو ایشوز تھے. اب آ جاتی ہے وہ PNA کی موومنٹ. اس وقت کی حکومت نے یا اس وقت جو ملٹری آئی تھی اس نے ان کے اوپر کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگایا تھا. اچھا, اب جو PNA والے تھے نا, جو بات کی جاتی ہے, سلمان غنی صاحب نے کہا کہ جی وہ اس ٹائم ایگریمنٹ ہو چکا ہوا تھا. اس پہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایگریمنٹ نہیں تھا. یہ PNA والے کسی بھی صورت میں ذوالفقار علی بھٹو کو نہیں چاہتے تھے. جب ان کو ایک موقع نظر آ رہا تھا کہ یار دوبارہ بھی الیکشن میں جائیں گے تو یہ الیکشن ہم سے نکل جائے گا, تو ان کے پاس بھی میسیجنگ ہو گئی تھی کہ میرے خیال میں ذوالفقار علی بھٹو سے جان چھڑانا بہتر ہے. تو جو ہی جنرل ضیاء آیا تو جنرل ضیاء کے ساتھ یہ سارے لوگ مل گئے تھے. جنرل ضیاء کو وہیں سے شاید ملی تھی کہ یہ لوگ میرے پاس آ گئے ہیں, ایک اچھا خاصا جو پولیٹیکل کلاؤڈ ود ان دا کنٹری وہ میرے ساتھ بیٹھ گیا. تو پھر اس نے اپنی مرضی سے جو ہے اپنے اقتدار کو طوالت دی. وہ ہم نے دیکھا بالکل صحیح ہے کہ جو 80s کی پولیٹکس ہوئی وہ ٹوٹل منافقت بیس تھی. اس کے اثرات ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں اور اس کی جو ریفلیکشن اس دور کی آج کے دور پہ کریں تو مجھے یقین کریں رتی بر بھی کوئی فرق نہیں نظر آ رہا. وہی حوث اقتدار, وہی ایک دوسرے کے اوپر دشنام ترازی, وہی الزامات کا سلسلہ ہے. پھر کسی موقع کے اوپر پھر کسی تیسرے کو موقع ملے گا تو پھر یہ ہاتھ ملتے رہیں گے. رتی بھر فرق کا خبر آپ کو دکھائی نہیں دے رہا, لیکن اغلاط کی نشاندہی سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اصل غلطی کس کی تھی. ابھی تک اس کی نشاندہی ہو نہیں پائی. کوشش کریں گے پروگرام میں آج ہم اس بات کو ختم کر سکیں. بریک کے بعد آتے ہیں واپس. ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک پر جانے سے پہلے خاور نے ایک جملہ کہا کہ تب کے حالات اور آج کے حالات میں رتی بھر فرق نہیں ہے, لیکن یا صاحب اس پر آپ کا جواب درکار ہوگا. کیا آپ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں؟ تب بھی ایک پیج کا بہت شور تھا, بھٹو صاحب کو بہت ٹرسٹ تھا ضیاء صاحب پہ, اور آج بھی آپ سمجھتے ہیں ایک پیج کی گونج اسی طرح برقرار ہے؟ نہیں, دیکھیں وہ حالات اور تھے, یہ حالات اور ہیں. میں صرف ایک چیز آپ سے گزارش کروں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں وہ جو ڈیوائیڈنگ لائن جو ڈاکٹر صاحب نے کہی کہ وہ ایسے ہے, کیا چیز ہوئی, جو ہسٹورک سگنیفیکنس کیا ہے 5 جولائی اور اس کے بعد کے دور کا. پاکستان کی تاریخ ہم نے یہ دیکھا کہ جو تصور پاکستان قائد اعظم کا تھا اس سے ہم ہٹتے گئے اور ہم اپنے اوپر اور لبادے ڈالتے رہے. کرتے کرتے جب ہم 5 جولائی 1977 کو آئے اور اس کے بعد جو حکمرانی کی ایک طرز بنی, اس نے پاکستان کو, جو پاکستان کی سوچ ہے, جو پاکستان کا ذہنی ماحول ہے,
اس کو ریورس گیئر میں ڈال کے بالکل پیچھے کی طرف لے گیا. جو ہم نظریے کے تحت کیا تھے, لوکل تھے, انٹرنیشنل تھے, دونوں. کون سے طرز حکمرانی کے اس طرز جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جی انٹرنیشنل فیکٹرز جو ہیں وہ تو 79 تک یہاں پہ آئے کوئی نہیں. دنیا جو ہے جب یہ 77 کا کو ہوا, پہلے 2 سال تک وہ جو انگریزی کا لفظ ہے پرایا, جنرل ضیاء کو کوئی پذیرائی بین الاقوامی نہیں مل رہی تھی. یہ جس کا ہم بڑا چرچا کرتے ہیں, یہ جو حدود آرڈیننس ہے, یہ کیوں نافذ کیا گیا تھا 79 سے, یہ بھٹو صاحب کی ہینگنگ سے پہلے, یہ صرف سعودی عرب کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا تھا. ہمارا جو خزانہ ہے خالی تھا, ہم کنگال تھے تب. سیٹھ عابد سے 100 کروڑ کا لون لیا گیا تھا ریاست پاکستان نے. تو انٹرنیشنل فیکٹرز تب تک نہیں تھے, یہ ان کی اپنی سوچ تھی. یہ سارا کچھ وہ پیچھے لے کر گئے, ہم اس سے آگے نہیں جا سکے. جو ہمارے جامعات کا حال ہے, جو ہماری درسگاہوں کا حال ہے, جو ہمارے کتابیں ہم پڑھتے ہیں, جو نظریہ پاکستان اور تاریخ پاکستان کے حوالے سے نوجوان جو نسل ہے اس کے ذہنوں میں چیزیں ڈالی جاتی ہیں, جو منطق اور ریشنلزم سے خالی قومی گفتگو ہماری بن چکی ہے. ایک وہ جو ہم کہتے ہیں نا روشن خیال, ایک ذہن ہونے چاہیے, وہ یہاں پہ نہیں ہے. حکمرانی ہوتی نہیں ہے ڈھنگ سے, کیا سرے سے نہیں ہوتی. اور اب کرتے کیا, اب تسبیحاں کھلانے لگ پڑتے ہیں. ایک حکمران کی مسلمانی کیا ہے کہ وہ حکمرانی اچھی کرے. ایک جج کی مسلمانی کیا ہے کہ وہ انصاف دے اور قابلیت کے معیار پہ آئے. وہ سارے کے سارے جو ہیں ایٹیٹیوڈز, جو قومی ایٹیٹیوڈز ہیں 1977 اور جو ضیاء کا دور تھا, اس سے ہم سارے کے سارے پیچھے جائیں. اب تو آپ ریشنل بات نہیں کر سکتے. ڈھیر سارے موضوعات ہیں جن کا ذکر نہ آپ اخباروں میں کر سکتے ہیں, نہ تھنک ٹینک میں کر سکتے ہیں, نہ آپ کسی اس پہ کر سکتے ہیں. اشارے کناروں سے آپ یہ بات کرتے ہیں. کسی کا نام لینا ہم کہہ دیتے ہیں ادارہ, کسی کا مقتدرہ. اسلام کی بات جو ہے, جسے سیاست کے دنگل میں اسلام کو استعمال کیا جاتا ہے, لیکن ہم کھل کے اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. اور بہت سے پاکستانی ذہن جو پہلے بھی اتنا کھلا نہیں تھا, اس کو جو مزید بند کر دیا گیا 5 جولائی کا, اور اس کے بعد جو حکمرانی جو ہے اس کا بہت بڑا اثر, اور جو پھر پولیٹکس اس سے ڈیولپ ہوئی. یہ کوئی سرپرائزنگ نہیں ہے. معیار سیاست گر گیا ہے, معیار قومی گفتگو گر گئی ہے. اچھا, ویسے اس سے ایک اور نقطہ نکلتا ہے جس پر آپ کی کبھی ایکسپرٹیز ضرور درکار ہوں گی کہ انلائٹنڈ پاکستان کو کیوں نہ پریکٹس کر پائے, پرویز مشرف اس نظریے سے آگے کیوں نہ بڑھ پائے. لیکن یہ ایک الگ بحث ہے. سلمان صاحب, معیار سیاست گرنے کی وجہ کیا ہے؟ جمہوریت ڈیلیور کیوں نہیں کر پاتی؟ اپوزیشن کا کردار آج بھی وہی کیوں ہے جو پہلے تھا؟ دیکھیں عائشہ, معیار سیاست کیوں گرا, جمہوریت کا تسلسل کیوں قائم نہ ہو سکا, اس میں ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کار فرما ہے. دیکھیں, میں بنیادی ذمہ دار سیاستدانوں کو ٹھہراتا ہوں, چونکہ ذمہ داری ان پہ ہے. لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں, ان پہ اعتماد کر کے لوگ اپنا جو حق رائے دہی ہے ان کے پلڑے میں ڈالتے ہیں. ہوتا کیا ہے, دیکھیں جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کے دعوے اور ہوتے ہیں. دیکھیں پچھلی 2 حکومتوں کا مجھے یاد ہے, 18 امینڈمنٹ کا ہم بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں, تو اس وقت میاں نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ بڑے فیصلے ایوان پارلیمنٹ کے اندر ہوں گے. اور موجودہ پرائم منسٹر کے حکومت میں آنے سے پہلے انہوں نے جتنے نعرے اور دعوے کیے, آج وہ کیوں کر پورے نہیں کر پائے. کہ یہی المیہ ہے ہمارا سب سے بڑا, کہ جو جمہوریت ڈیلیور کیوں نہیں کر پاتی, کہ آپ آتے تو جمہوریت کی بنیاد پہ ہیں, جمہور سے آپ تائید اور حمایت حاصل کرتے ہیں, اور جب آپ مسرت اقتدار پہ پہنچتے ہیں تو آپ کی ترجیحات بدل جاتی ہیں, جمہور کمزور ہوتا گیا. دیکھیں ہماری جمہوریت جو ہے وہ خاندانوں کے مفادات کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہیں, سیاسی مفادات یقینی بنانے کی بات کی جاتی ہے. کسی حکمران کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ یہ جو 22 کروڑ عوام ہیں, یہ جو بیچارے مسائل زدہ لوگ ہیں, مہنگائی زدہ لوگ ہیں, انہوں نے آپ سے توقعات باندھی ہوئی ہیں, کیا یہ توقعات آپ نے پوری کر دی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم مائنڈ سیٹ کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت ایک مکمل سسٹم ہے. جمہوریت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مسند اقتدار پہ بیٹھ جائیں تو وہ جمہوریت ہے, بلدیاتی ادارے قائم ہو جائیں تو جمہوریت ہے. حالت تو یہ ہے کہ
آپ الیکشن سے پہلے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں, میں بڑا یکسو ہوں کہ آپ جب ہم گورننس کی بات کرتے ہیں تو گورننس پاکستان میں اس وقت تک یقینی نہیں بنے گی جب تک کہ آپ کے انتظامی یونٹس چھوٹے نہیں ہوں گے. ہم نے نئے صوبے بنانے کے عمل کو بھی ایک ایسے بنا لیا کہ جیسے کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ, کیا جنوبی پنجاب صوبے کا متبادل ہو سکتا ہے؟ کیا وہاں پر جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری بنایا ہے وہ لاہور کے چیف سیکرٹری کے تابع نہیں ہے؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کہتے کچھ اور ہیں, کرتے کچھ اور ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان میں نہ جمہوریت مضبوط ہو سکی نہ سیاست. اور اہل سیاست کا طرز عمل دیکھیں, بات یہ کہ ایک دوسرے کو کہا جاتا ہے کہ جی تاریخ سے سبق حاصل کریں, اور خود تاریخ سے کوئی سبق حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہی بات جو ماضی کی حکومتیں کرتی تھی آج کی حکومت بھی وہی کر رہی ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب تک پاکستان کے اندر اہل سیاست اور منتخب حکومتیں اپنے اصل ایجنڈے پہ کار فرما نہیں ہوں گی, نہ پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہو سکتی ہے, نہ پاکستان کے جو جمہور ہیں ان کی زندگیوں میں اطمینان. یعنی جو برائیاں آمریت سے منسوب کی جاتی ہیں وہ ہماری سیاسی جماعتوں میں بھی پائی جاتی ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ کہا جاتا ہے کہ بدترین جمہوریت بھی آمریت سے بہتر ہے. ایسا کیوں؟ بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دی شو. پروفیسر صاحب, ہم اسی بات پہ بحث کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں کہ ماضی کا جو بھوت ہے وہ ہمارا پیچھا کب چھوڑے گا. ہم آج کی اپوزیشن کی اگر بات کریں تو اپوزیشن اے پی سی بلانے کا ارادہ رکھتی ہے. اب شاید دستیاب ہو جائیں شہباز شریف صاحب. 3 ہفتے مزید وقت مانگا گیا اینٹی باڈیز کے لیے کہ وہ مکمل اس کی پابندی کریں. اے پی سی بلانے کا ارادہ, وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد, کم سے کم اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد, یعنی کہ روش کم و بیش وہی چل رہی ہے. سوسائٹی اور پالیٹکس ٹرانسفارم ہونے کے کوئی چانسز ہیں؟ دیکھیے فی الحال تو ہمیں کوئی ایسا بنیادی تبدیلی نظر نہیں آتی. اس کی ایک تو وجہ سب سے بڑی یہ بنتی ہے نا کہ جمہوریت کے لیے جمہوری کلچر چاہیے, اور جمہوری کلچر ہمیشہ سیکولر کلچر ہوتا ہے جو ہمارے یہاں نہیں ہے. دوسرا, آپ کے ہاں جو ریاستی ادارے ہیں انسٹیٹیوشنل امبیلنس شروع سے موجود ہے. وہ ایک لمبی کہانی ہے, اس وقت ٹائم نہیں ہے, میں بات نہیں کر سکتا. تیسرا, جمہوریت کو ایک حد تک ڈیلیور کرنا ضروری ہے. عوام کو اپنے ساتھ لانا اور عدم وابستگی کے رجحانات کو کم کرنا یہ سیاسی نظام کی ذمہ داری ہے. یہاں بھی ہم مشکلات کا شکار ہیں, تو اس کی وجہ سے ہمارے ہاں جو ہے نا معاملات زیادہ کوئی بہتر ہونے کے فوری طور پہ امکانات نظر نہیں آتے. چلو تیسرے پہ یہ ایکٹ اپون یہ گورنمنٹ کر رہی ہو تو کافی اطمینان بخش ہے. خاور, دیکھیں جو میں کمپیریٹیو انالیسز کر رہا تھا نا کہ اگر 70s کی پولیٹکس دیکھیں, جو اس وقت حکومتی پارٹی تھی پاکستان پیپلز پارٹی, ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور باقی سارے اپوزیشن والے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. کتنے لوگ اس زمانے کے اندر لوگوں کی جانیں گئیں, کس طرح کا وہاں پہ پھر ماشاء اللہ کراچی کے اندر لگا, لاہور کے اندر لگا, حیدرآباد کے اندر لگا. مطلب کسی بھی سطح پہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے. وجہ وہی حفظ اقتدار. اس کے بعد ہوا کیا کہ جو ڈاکٹر صاحب جس طرف بات کیا نا کہ ہمیشہ ہمارے سیاستدان پھر اسٹیبلشمنٹ کو ساکن کرتے ہیں. مطلب ابھی بریک میں ہم بات کر رہے تھے, یاسر صاحب بتا رہے تھے کہ بھٹو صاحب نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ کائنڈ آف اپنی کمزوری دکھائی, اشارہ دیا کہ آپ آئیں میرے ساتھ, ہم بیٹھ کے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اب آج کے دور کے اندر بھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں, منافقت ایٹ دا ہائٹ, کہ سامنے کچھ اور بات کرتے ہیں, پیچھے کچھ اور بات کرتے ہیں. پارٹیز کے اندر کوئی جمہوریت نہیں. ابھی خبر چل رہی ہے وہ عظمیٰ کاردار صاحبہ کو بیسک ممبرشپ نکال دیا ہے. بھئی اگر اس نے کوئی بیان دے بھی دیا پارٹی کی لیڈرشپ کے حوالے سے, تو پارٹی کے اندر تو اتنا کم از کم روم اویلیبل ہو کہ پارٹی قیادت کے حوالے سے یا پارٹی کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں اس پہ بات کر سکیں. ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے کوئی بندہ ہمت نہیں کر سکتا کہ بات کرے. پاکستان کی کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے, نواز شریف صاحب ہوں, زرداری صاحب ہوں, کوئی بندہ بات نہیں کرتے. اس دن بھی میں نے کہا تھا اچھا ہوا کہ وہ محترم فواد چودھری صاحب بات کر رہے ہیں, اور پارٹی کے پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ ہیں وہ پارٹی کے اندر کچھ شور مچا رہے ہیں. تو یہ جو رویہ ہے یہ کلچر چینج ہونا چاہیے, اور پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں ورسز اور ود ان پولیٹیکل پارٹیز. ایک کلچر اب کتنا ٹائم لگے گا. باقی ہمیشہ سے جب آپ ویکیوم کریٹ کریں گے تو اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طاقت آ جاتی ہے. دنیا کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا, ریاست ہے, ملک ہے, کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز اسی طرح چوہے بلی کا کھیل کھیلیں گے تو پھر کوئی نہیں آئے گا, پھر کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے. لہٰذا ہمارے سیاستدانوں کو سوچنا پڑے گا. جس طرح آج کل تو کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے, لیکن ایاز صاحب یہ جو کلچر ہے اس کو چینج کرنے کے لیے انیشیٹو کہاں سے آئے گا؟ نہیں, مجھے نہیں سمجھ رہی کون سا کلچر جو ہے. دیکھیے ایک جو اب چیز ہے جو پہلے نہیں تھی اور 77 میں بالکل نہیں تھی, اب ایک بڑا خوبصورت تقسیم محنت ریاست پاکستان میں ہو گیا ہے.
बहुत सारी चीज़ों पे हमारे मुक़्तदर इदारे जो हैं वो डोमिनेट करते हैं और उनका असर चलता है और सियासी हुकूमतें और जमातें उनका असर लेती हैं, कबूल करते हैं। लेकिन जो बड़ी जो आप कह लें जो बिजनेस है, पैसे कमाना है, जो लूट मार है, वो बिल्कुल सिविलियन खाते में जो है डाल के उसकी मुकम्मल आज़ादी है। ये एक नया तर्ज है, एक नई चीज़ है पाकिस्तान में। ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है कि आप सिक्योरिटी पॉलिसीज आप करें, फॉरेन पॉलिसी आप करें, अफगानिस्तान में अगर आपने ज़ल्मे खलीलजाद से बात करनी है वो आप करेंगे, हिंदुस्तान से करना है, कश्मीर करना है, ये करना है, पर पेट्रोलियम के प्राइसेस, गैस के प्राइसेस, रेंटल पावर का हमने क्या करना है, सीपैक के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनका क्या करना है, वो सारे का सारा सिविलियन खाते में, उन्हें कोई वो पूछ नहीं है, पैसे यहाँ से आने हैं वहाँ जाने हैं। इस वसी पैमाने पे लूट मार पहले पुराने पाकिस्तान की पुरानी सियासत में नहीं थी। तो दोनों खुश हैं, वो एक अपनी इजारादारी से खुश हैं, ये अपनी इजारादारी से खुश। अच्छा, तबसरा हो गया। खूब, जाने से पहले सलमान साहब आप क्या बात ये कि 5 जुलाई का सबक यही है कि सब अपने अपने तर्ज अमल का नोटिस लें, चूँकि सियासतदानों पे तनकीद बड़ी आसान है, लिहाजा सियासतदान अपना तर्ज अमल तब्दील नहीं करेंगे तो ये रुझान भी तब्दील नहीं होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह निगहबान।